الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ فرقان کے بعد سورہ شعراء کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ شعراء مکی صورت ہے. اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے سورت کا 26واں نمبر ہے، اور نزولی اعتبار سے 47واں نمبر ہے. اس سورت کے آخری رکوع کے اندر وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ شعراء کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی سے اس سورت کا نام جو ہے ماخوذ ہے، سورہ شعراء. اس سورت کا زمانہ نزول روایات میں آتا ہے کہ سورہ طٰہٰ کے بعد سورہ واقعہ، اور سورہ واقعہ کے بعد پھر یہ سورت نازل ہوئی. اس سورت کے اندر جو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ منکرین انکار اور مخالفت پر جمے ہوئے تھے، اور اس کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشتے تھے. کبھی اللہ کی نشانیوں کے طالب ہوتے، کبھی رسول کو شاعر اور کاہن کہتے، اور کبھی رسول کی اتباع کرنے والوں کو کہتے کہ یہ نادانوں کا اور ناسمجھوں کا گروہ ہے، اور یہ معاشرے کے ادنا درجے کے لوگ ہیں. غرضے کہ ہر درمی کی نت نئی صورتیں اختیار کی جا رہی تھیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان گمراہوں کی ہدایت کے لیے نہایت ہی بے چین رہتے. ان حالات میں کلام کا آغاز کرتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. آپ اپنی جان کیوں گھلا رہے ہیں؟ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نشانی نہیں دیکھی، بلکہ ان کی ایمان نہ لانے کی وجہ ہٹ درمی ہے. اس تمہید کے بعد مسلسل یہ مضمون چلا جاتا ہے کہ طالب حق کے لیے تو خدا کی زمین پر ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، جنہیں دیکھ کر کے وہ حق کو پہچان سکتا ہے، لیکن ہر درم لوگ کسی چیز کو دیکھ کر کے بھی ایمان نہیں لا سکتے. نہ کائنات کے اندر جو نشانیاں ہیں انہیں دیکھ کر، اور نہ انبیاء کے معجزات دیکھ کر. اس مناسبت سے تاریخ کی 7 قوموں کے حالات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر پیش فرمائے ہیں کہ جنہوں نے اسی ہر درمی سے کام لیا تھا، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار مکہ کام لے رہے ہیں. اس تاریخی بیان کے ضمن میں پھر چند باتیں ذہن نشین کروائی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ نشانیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، اور ایک تو وہ جو خدا کی زمین پر ہر طرف پھیلی ہوئی ہے،
اور دوسری وہ جو فرعون اور قوم فرعون، عاد، سمود وغیرہ نے دیکھیں۔ اب فیصلہ کرنا فرمایا کہ خود کفار کا کام ہے کہ وہ کس قسم کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر زمانے میں کفار کی ذہنیت ایک سی رہی ہے، ان کی حجتیں اور اعتراضات یکساں رہے ہیں، ان کے حیلے بہانے ایک ہی قسم کے رہے ہیں، اور اس کے برعکس ہر زمانے میں انبیاء کی تعلیم ایک رہی، ان کی سیرت و اخلاق کا رنگ ایک تھا، اور مخالفین کے مقابلے میں دلیل کا انداز بھی انبیاء کا ایک ہی تھا۔ دونوں نمونے فرمایا کہ تاریخ میں موجود ہیں، اور کفار دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی تصویر کس نمونے سے ملتی ہے، اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کس نمونے کی علامات پائی جاتی ہیں۔ اس کا بھی ذکر ہے کہ اللہ زبردست اور قادر اور قوت والا ہے اور رحیم بھی ہے۔ تاریخ میں اس کے قہر کی بھی مثالیں موجود ہیں اور رحمت کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ اب یہ بات کفار کو خود طے کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں یا قہر کا۔ اور آخری رکوع میں بیس کو سمیٹتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تم لوگ اگر نشانیاں ہی دیکھنا چاہتے ہو تو آخر خوفناک نشانیاں دیکھنے پر کیوں اصرار کرتے ہو جو تباہ شدہ قوموں نے دیکھی ہیں۔ اس قرآن کو دیکھو جو تمہاری اپنی زبان میں ہے، قرآن لانے والے کو دیکھو، ان کے ساتھیوں کو دیکھو، کیا یہ کلام کسی شیطان یا جن کا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کلام کا پیش کرنے والا تمہیں کاہن نظر آتا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا تمہیں ویسے ہی نظر آتے ہیں جیسے شاعر اور شاعروں کے ہم مشرب لوگ ہوتے ہیں؟ اس سورت کی ابتدا توسیم میم حروف مقطعات کے ساتھ ہوئی ہے، اور عمومی اسلوب کے مطابق اس کے فوراً بعد بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان جو کہ قرآن کی صورت میں ہے اس کا ذکر ہے۔ قرآن کے بارے میں ایک احساس ذمہ داری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی کہ اس کے علوم اور معارف اور احکام لوگوں تک پہنچانے میں وہ اپنی جان ہلکان کیے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا ایسا درد تھا کہ جس سے لگتا تھا کہ یہ درد آپ کی جان ہی لے لے گا۔ ایک طرف تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا، اور دوسری طرف مخالفین کا کہ جن کے سامنے نصیحت اور ہدایت کی جو بھی بات آتی تھی تو وہ اس سے اعراض کرنا، منہ موڑنا ضروری سمجھتے تھے۔ اس کے بعد اس صورت میں متعدد انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان فرمائے گئے، اور ان قصوں کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہوتی ہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کر فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکم کی تعمیل میں خدائی کے اس جھوٹے دعوے دار فرعون کے دربار کے اندر پہنچے، اور اس موقع پر فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند جھلکیاں جو ہیں یہاں پر پیش فرمائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے تو جا کر کے ان سے کہا کہ انا رسول رب العالمین، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو فرعون نے کہا کہ الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کیا میں نے تمہاری تربیت نہیں کی تھی
تم نے اپنی زندگی کا ایک زمانہ میری تربیت اور پرورش کے اندر نہیں گزارا۔ فرعون نے اپنے احسانات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جتلائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں احسان جتلانے کا کیسے حق پہنچتا ہے جب کہ تم نے میری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا واقعہ یاد دلاتے ہیں جو اتفاق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہو گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں کہ میں نے وہ عمدن جان بوجھ کر کے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ غلطی اور خطا سے یہ فعل مجھ سے سرزد ہو گیا تھا۔ فرعون پوچھتا ہے کہ وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کو جواب دیتے ہیں کہ رب السماوات والارض وما بینہما، کہ رب العالمین وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے ان سب کو پیدا کیا، اور اس کائنات کے اندر صرف اسی کا حکم چلتا ہے، اور تمہیں بھی اسی رب نے پیدا کیا ہے، اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی اسی رب نے پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما، کہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کا رب بھی وہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ان باتوں کے جواب میں فرعون اول فول بکتا رہتا ہے، لیکن آپ نے رب العالمین کی تعریف اور تعارف تفسیر کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا، اور اس کے نتیجے میں فرعون دھمکیوں پر اتر آیا۔ آپ نے فرعون کو معجزہ دکھانے کی پیشکش کی، اس کے کہنے کے اوپر آپ نے لاٹھی زمین پر ڈال دی جو کہ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ اژدہا بن گئی، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، ہاتھ کو کپڑے سے باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اس کی چمک سے فرعون اور درباریوں کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس معجزے کو دیکھ کر کے وہ کہنے لگا کہ ان ھذا لساحر علیم، اس معجزے کو فرعون نے سحر کے اوپر محمول کیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچے دکھلانے کے لیے پورے مصر سے نامی گرامی مشہور جادوگروں کو اس نے جمع کیا، اور فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، مصریوں کے سالانہ جشن اور عید کے دن ایک بڑے میدان میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے مقابلے کا آغاز ہوا۔ اب جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، تو ان کے پاس جو کچھ تھا جادو کا، انہوں نے اپنی رسیاں، اپنی لاٹھیاں زمین کے اوپر ڈال دیں اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم، ہم جو ہے ضرور غالب ہو کر کے رہیں گے۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں تو یوں محسوس ہونے لگا کہ وہ سانپ بن کر کے دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ سارے سانپوں کو ہڑپ کر گئی، میدان صاف ہو گیا۔ ساحر اور جادوگر حقیقت سمجھ گئے کہ یہ تو جادو نہیں ہو سکتا، اس لیے فوراً اعلان کرنے لگے کہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اور فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سجدے کے اندر گر پڑے۔ فرعون کی مار دھاڑ کی دھمکیوں کے باوجود وہ اپنے ایمان کے اوپر جمے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے نکال کر کے لے گئے۔ صبح ہوئی تو فرعون نے لاکھوں کا لشکر لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی
ساتھیوں کا پیچھا کیا، ان کا تعاقب کیا، اور بالآخر دریا کے کنارے بنی اسرائیل کو انہوں نے جا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ کہ اے موسیٰ تم اپنی عصا اور اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی عصا اور اپنی لاٹھی سمندر پر ماری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سمندر کے اندر ان کے لیے راستے بنا دیے۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنا لشکر تھا وہ سب کا سب نجات پا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم اغرقنا الآخرین، فرعون کے لاؤ لشکر کو اس سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ اس قصے سے سبق ملا کہ بالآخر اہل حق کامیاب ہوتے ہیں اور ظالموں کا مقدر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔